اور دوسری بات جو میرا موضوع کہ اگر ہم کبھی کوئی نیکی کرنے جائیں تو یہ خیال دل میں نہ آ جائے کہ بھائی جب یہ نیکی مل ہی رہی ہے تو اپنے نام اعمال میں ثواب لکھ پائے، کیوں ماں کو دے رہے، کیوں بھائی کو دے رہے؟ اچھا ماں اور باپ کو پھر بھی لوگ دے دیں گے، لیکن جو دور کے رشتے دار تو دوسرا اصول بتایا، دیکھیں کتنا بہترین اصول۔ معصوم نے کہا دیکھ اگر کوئی آدمی ایک نیک کام کرے اور اپنے لیے کرے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ مثلا کہا کہ فلاں نیکی کرو تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا، آپ نے وہ کام کیا اپنے لیے کیا، آپ کو 70 حج ملے۔ امام نے کہا اور یہی نیک کام اگر کسی اور مومن کے لیے کرو جو زندہ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ 70 ڈبل ہو جائے، 140۔ تمہیں تمہارے 70 مل جائیں گے، اس کو بھی پورے 70 چلے جائیں، جس کی نیت تم نے کی کہ میں اس کا ثواب اس کو دے گا۔ زندہ آدمی کو بھی سنت عبادتوں کا ثواب دیا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے کہا میں زیارت کر کے آئے، اس کا ثواب میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں جو زندہ۔ اب کیا ہو یہ خیال نہ کہ بھائی میں 70 حج کا ثواب لے کے آئے، جو روایت ہے نا کربلا کی زیارت کا ثواب 70 حج کے برابر، تو 70 کا ثواب لے کے آگے اگر یہ میں نے دے دیا اپنے کسی رشتے دار تو میرے پاس کیا بچا؟ لیکن کہا نہیں، ایسا نہیں۔ جس طرح بھی آپ نے سنا ایک فاتحہ میں 10 نام ڈالے 10 گنا ہو جائے، اسی طرح سے زندہ آدمی نے زندہ آدمی کو ثواب پہنچا ڈبل ہو، اس کو پورا 70 کا ثواب ملے، تمہارا نامہ اعمال خالی نہیں، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے اگر تم یہ خالی اپنے لیے کر دو۔ اور دیکھیے وہ احمق تو ہوا نا کہ جب اتنا ہی ثواب مل رہا ہے دوسرے کو پہنچا کر پھر بھی کہنا اس کو نہیں پہنچاؤں گا، میں تو خالی اپنے لیے ثواب لوں۔